थैंक यू सर। तकरीबन 8,000 अरब रुपए का हमारा बजट है। हम तवक्को ये कर रहे हैं कि कोई 5700 अरब रुपया हमें हासिल हो जाएगा अपने रेवेन्यू सोर्सेज से। पहले पिछले साल तो के 40-4700 अरब रुपया हमें हासिल हुआ है, तो हमारी तवक्को है कि 5700 अरब रुपया हम इन टैक्सेस से हासिल कर लेंगे। और उसके बाद जो हमारा खसारा होगा वो तकरीबन आप समझिए कि 3,00,000 अरब रुपए का हमारा खसारा होगा। अब ये पैसे जो हम जमा करेंगे इसमें से 57% जो हैं वो सूबों को चले जाएंगे। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि जो 5700 अरब रुपए हमारे पास आएंगे उसका जो 57% है वो सूबों को चले जाएंगे। और उसके बाद जो बड़े बड़े खर्चे हैं वो हमारे हैं, कोई डेट फिनेंसिंग है 2,000 अरब रुपए की हमारी। उसके बाद हमने 700 अरब रुपया पे एंड पेंशन का देना है। और उसके बाद फिर तीसरा हमारा जो बजट है वो हमारा डिफेंस का है। डिफेंस में मैं ये बात बता दूं कि ये कोई दूसरा तीसरा मुसलसल साल है कि हम डिफेंस बजट को हमने उस तरह से नहीं बढ़ा सके जिस तरह से हमारे हमसाया ममालिक ने अपने बजट जो हैं वो बढ़ाए हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम 2,000 अरब रुपए से ज्यादा इस वक्त उन कर्जों का पैसा दे रहे हैं जो हमने नहीं लिए, जो हमारे इस साइड के ऊपर बैठे हुए दोस्तों ने लिए हैं। ये जो 2008 और 2018 का दौर था स्पीकर साहब, ये क्यों एक डेकेड ऑफ डार्कनेस था पाकिस्तान के लिए, ये क्यों एक स्याह दौर था? इसकी मिसाल सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूं, 1947 से लेके 2006 तक ये थोड़ा जो बजट के ऊपर एक हमारे यहां बहस होती है और ये बात करते हैं कि ये महंगाई हो गई, जुल्म हो गया, लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। वैसे तो खैर इनका यही नैरेटिव अगले 5-7 साल चलना है, क्योंकि हमारे दोस्तों ने, मैंने तो कल मशवरा भी दिया था पिछली दफा कि खताती सीख लें, तो आराम से यहीं पीछे से खताती की, नारे वगैरह लिखे, पीछे खड़े हो गए, लहरा दिया। 5-7 साल आप किन किन लोगों को हायर करते फिरेंगे, बचत भी हो जाएगी। तो इशू ये था, ये हमारी मुश्किलात क्यों हैं बजट की? आपके सामने मैंने रखा, हमारा खर्चा तकरीबन 8,085 अरब रुपया है, हमारी आमदन 5,000-5,500 अरब रुपया है। तो जैसे घरों में होता है, हमारे अगर घरों में खर्चे ज्यादा होंगे और हमारी जो आमदनी है कम होगी तो घर जो है वो प्रॉब्लम में होगा। अगर हमारी आमदनी ज्यादा होगी और खर्चे कम होंगे तो घर खुशहाल होगा। हमारी यहाँ पे आपके सामने बजट में है, हमारी खर्चा ज्यादा है, आमदनी कम है, इसलिए हम प्रॉब्लम में हैं। अब ये जो आमदनी कम है, ये क्यों कम है? जनाब स्पीकर, 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ। 1947 से लेकर 2008 तक, 1947 से लेकर 2008 तक पाकिस्तान ने कुल कर्जा, जो इंटरनेशनल कर्जा जो हमने लिया, फॉरेन डेट जिसको हम कहते हैं, वो लिया, वो था 6,000 अरब रुपया। 1947 से लेके 2008 तक हमारा ये टोटल कर्जा था 6,000 अरब रुपया। अब देखिए इस 6,000 अरब रुपए में हमने क्या क्या किया। हमने इस्लामाबाद का शहर बना लिया, हमने गवादर खरीद के उसको एक पूरी नई मार्केट बना दी, हमने दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी फौज खड़ी कर दी, हमने नेवी बेसिस बना दी, एंड टू बी फेयर विद हमने मोटरवेज भी बना ली, हमने पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया। ये पाकिस्तान ने किया 1947 से 2008 तक 6,000 अरब रुपए में। अब जनाब स्पीकर 2008 आता है और डेकेड ऑफ डार्कनेस के पहले जार आसिफ जरदारी साहब पाकिस्तान के ऊपर आते हैं और अचानक हमारा कर्जा जो 6,000 अरब रुपए था वो बढ़ना शुरू हो जाता। और जब अब हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी, जो यहां पे कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक ही नहीं देना चाहिए, नवाज शरीफ और उनकी फैमिली जब 2018 में पाकिस्तान की जान छोड़ती है तो इन 10 सालों में पाकिस्तान का कर्जा बढ़कर हो जाता है 26,000 अरब रुपए। आप अंदाजा लगाइए, शेम खकान अब्बासी साहब ने भी कह दिया, क्योंकि वो समझते हैं, खकान अब्बासी साहब हो, मिफ्ता इस्माइल हो, जो लोग इकोनॉमी को समझते हैं,
انہوں نے پہلے اسحاق ڈار اور کمپنی کی مذمت کی تھی کہ جس طرح انہوں نے معیشت چلائی، اور درست طور کے اوپر میں تو ہمیشہ ان سے ایگری کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح سے بیڑا غرق کیا اکانومی کا. جناب اسپیکر، 1947 سے 2008 کل قرضہ 6,000 ارب روپیہ، 2008 سے 2018 قرضہ بڑھ کر چلا گیا 26,000 ارب روپیہ. کیمرہ مین ظفر صاحب پلیز باتیں چھوڑ دیں، آپ تقریر سنیں. جی، اس کے نتیجے میں اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں ہر سال 2,000 ارب روپیہ، جناب اسپیکر، 2,000 ارب روپیہ صرف قرضوں کی قسطوں میں دینا پڑتا، قرضوں کے انٹرسٹ میں دینا پڑتا ہے، اور سود میں دینا پڑتا ہے، جو اس سائڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہمارے دوستوں نے پاکستان کے اوپر مسلط کیا. اب سوال اور ہے، میں نے آپ کے سامنے گنوایا ہے کہ 1947 سے 2006 تک ہم نے یہ چیزیں بنائی، ہم نے فوج کھڑی کی، ہم نے پاکستان کا انفراسٹرکچر بنا دیا، ہم نے گوادر لے لیا، ہم نے یہ سارے کام کر لیے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس 20,000 ارب روپے میں جو قرضہ انہوں نے لیا، اس کا انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کیا جناب اسپیکر؟ سب سے پہلے انہوں نے بجلی کے پلانٹ لگائے. بجلی کے پلانٹ لگانے چاہیے تھے، بجلی کے پلانٹ لگانا ضروری تھا، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ کس لگژری طریقے سے انہوں نے پیسے خرچے. انہوں نے ساہیوال کے اندر کوئلے کا پلانٹ لگایا. ساہیوال کے اندر کوئلہ نہیں ہوتا. پوری ٹریک جو کوئلہ ہے وہ کراچی میں آئے گا، وہاں سے ٹرین کے اوپر کوئلہ ساہیوال پہنچے گا اور وہ بجلی بنے گی. پورا علاقہ جو یہ سارا ٹریک ہے، اس کے رائٹ لیفٹ کے اوپر سیریس انوائرمنٹل ایشوز کریٹ ہو گئے بیکاز ان کی پلاننگ نہیں تھی. اسی طریقے سے جو ہمارے دوست ساہیوال سے یہاں پہ منتخب ہیں، وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کتنے بڑا انوائرمنٹل کرائسس کھڑا ہو گیا ان کی اس پلاننگ کی وجہ سے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے لگژری پروجیکٹس کریٹ کیے. جو اس وقت بجلی تھی، جس وقت 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی، 1 روپیہ بھی ہمارا اس وقت ہم بجلی کے جو کمپلسری پیمنٹس ہیں وہ نہیں کر رہے تھے. جب نواز شریف کی حکومت آئی، ہمیں 190 ارب روپیہ کمپلسری پیمنٹس دیا جانا تھا ان پاور پلانٹس کا. جب یہ گئے ہیں اور 2018 میں عمران خان کی حکومت آئی، اب ہمیں جناب اسپیکر 900 ارب روپیہ دینا پڑتا ہے کمپلسری پیمنٹس میں. وہ بجلی بنائیں نہ بنائیں، ہم یوز کر سکے نہ کر سکے، انہوں نے بجلی کے جو پلانٹ لگائے اس کے نتیجے میں اس وقت ہماری حالت یہ ہے. اور 2023 جب آئے گا، جو الیکشن کا سال ہوگا، اس سال ہمیں 1,500 ارب روپیہ دینا پڑے گا کمپلسری پیمنٹس میں بجلی کی. اب آپ دیکھیے کیا تمام بجلی کے پلانٹس لگے، وہ کیسے لگے، ان کے پیچھے کیا کہانیاں ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں. کہانیاں سنائیں تو پھر دوست ناراض ہو جاتے ہیں، اٹھ کے واک آؤٹ کر کے چلے جاتے ہیں، اس لیے اس کی طرف میں نہیں جاتا. 2023 میں ہم نے 1,500 ارب روپیہ کمپلسری کا اس کا جو ہے پیسہ دینا ہے. اب یہ دیکھیے یہ پروجیکٹس کیوں غیر ضروری تھے؟ یہ پروجیکٹ اس لیے غیر ضروری تھے کہ ہماری جو ٹوٹل کیپیسٹی ہے بجلی گھروں سے پہنچانے کی، گھروں پہ، وہ صرف 24,000 میگا واٹ ہے. جب آپ 24,000 میگا واٹ بجلی اٹھا سکتے ہیں اور اس سے زیادہ بجلی آپ اٹھا ہی نہیں سکتے، تو آپ بجلی کے پلانٹس کیوں لگا رہے تھے؟ اس وقت اگر 30,000 میگا واٹ کی ہماری کیپیسٹی ہے بجلی بنانے کی، اور ہمارے پاس صلاحیت نہیں ہے کہ ہم 24,000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی اٹھا کے ڈسٹریبیوٹ کر سکیں، تو مجھے بتائیں اس کا کون ذمہ دار ہے؟ آج جو 900 ارب روپیہ ہم دے رہے ہیں، اگر اس کا کوئی ذمہ دار ہے تو وہ یہ صاحبان ہمارے. قومی اسمبلی میں فواد چودھری اظہار خیال کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم 2,000 ارب روپے سالانہ قرضوں کی ادائیگی کر رہے ہیں. پاس بہت بڑا حصہ چلا جاتا ہے. اب ہم سے جو زیادہ سوال ہوتے ہیں جب ہم اپنے حلقوں میں جاتے ہیں، سوال آتا ہے کہ آپ کا ہمارے ہاں گیس نہیں ہے، ہمارے ہاں سڑک کا معاملہ نہیں ہے، ہمارے ہسپتال اگر خراب ہیں، ہمارے ہاں پولیس لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، ہمارے اسکولوں میں کمرے نہیں ہیں، ہمارے ہسپتالوں میں ڈاکٹر نہیں ہے، تو یہ کس نے پورا کرنا؟ یہ کمرے نہیں ہیں، ہمارے ہسپتالوں میں ڈاکٹر نہیں ہے، تو یہ کس نے پورا کرنا؟
یہ ہمارے صوبوں کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ پورا کریں. صوبوں میں مثلاً اگر آپ اس وقت کراچی کی صورتحال دیکھیں, آپ اس وقت لاڑکانہ کی صورتحال دیکھیں, جہاں پہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سہولتیں نہیں ملی. اس سال کے بجٹ میں جناب اسپیکر کوئی 700 سے لے کے 750 ارب روپیہ جو ہے وہ سندھ حکومت کو جا رہا ہے. اوورال تقریباً ابھی تک اس سال سے پہلے 1600 سے 1800 ارب روپیہ جو ہے وہ مراد علی شاہ صاحب چیف منسٹر سندھ کی ڈسکریشن پہ دیا گیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب آپ یہ پوچھیں کہ جناب یہ پیسہ گیا کدھر, آپ نے اتنا پیسہ 1600-1700 ارب روپیہ آپ نے خرچ کیا 2 سالوں میں, آخر وہ پیسہ گیا کدھر, اس کی پلاننگ کدھر کی گئی؟ آج کراچی کے اندر, آج آپ دیکھیے کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے. اگر کوئی منی پاکستان ہے تو کراچی ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ کراچی کی اپنی پولیس ہی نہیں ہے. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا شہر ہو جو دنیا کا 4تھا یا 5واں بڑا شہر ہو اور اس کی اپنی پولیس نہ ہو؟ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. یہ رینجرز کو 1990 سے رینجرز جو ہے وہ وہاں پہ کراچی میں ہے, اور آج بھی سندھ حکومت کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اپنی کم از کم پولیس کو ڈیولپ کر سکے. اسی طریقے سے جو ہمارا, اگر یہ وہ پیسہ ہے جو میں 750 ارب روپیہ جو سندھ کو جا رہا ہے, یہ میں اس پیسے کی بات کر رہا ہوں جو NFC ایوارڈ کے ذریعے جا رہا ہے. گرانٹس کے ذریعے جو پیسہ جا رہا ہے وہ اس کے علاوہ ہے. آپ دیکھیے کہ تقریباً جو اس وقت بدین ہے یا گھوٹکی ہے, بدین اور گھوٹکی کے نام کے اوپر اربہ روپیہ جو ہے وہ لیا جا رہا ہے. فواد چودھری قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.